جی ناظرین السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کا؟ اور جناب 4 موضوعات پر بات کرنی ہے آج کے اس ویلاگ پہ، کیونکہ موضوعات زیادہ ہیں لہٰذا مختصر بات کریں گے تاکہ جلد وقت میں زیادہ انفارمیشن آپ تک پہنچ جائے۔ ایک تو بڑا استعفیٰ آ گیا، اور وہ استعفیٰ مصطفیٰ نواز کھوکھر کا ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر تھے، پارٹی نے ان سے استعفیٰ طلب کر لیا۔ اور کیا وجوہات تھیں؟ مصطفیٰ نواز کھوکھر کون ہیں؟ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ان کا طرز سیاست کیا ہے؟ اور اس استعفے کی وجوہات کیا بنی؟ اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے۔ کیا یہ بھی ذکر کریں گے کیا دوسری سیاسی جماعتیں مصطفیٰ نواز سے کوئی رابطے میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اس حوالے سے بھی کچھ آپ کو بتائیں گے۔ دوسری اہم خبر ارشد شریف کے کیس میں آپ کے سامنے آ ہی چکی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ارشد شریف مرحوم کے قتل سے پہلے ان پر 3 گھنٹے تشدد کیا گیا۔ یہ خبریں اب درست ہیں یا غلط ہیں، لیکن اس میں ایک ایلیمنٹ میں آپ کو ضرور بتا دوں۔ حکومت کو، ایجنسیوں کو کچھ نہ کچھ کھرا ضرور ملا ہے، کچھ آگاہی ضرور ہوئی ہے کہ یہ قتل کہ کس کے ایما پر ہوا، کیا صورتحال تھی، اور اس حوالے سے ایک بڑی پریس کانفرنس ہوگی، اور یہ پریس کانفرنس جلد یا بدیر ہوگی۔ اسی طرح تحریک انصاف پر بجلی بن کے گرے گی جس طرح فیصل واڈا کی پریس کانفرنس جو ہے ان کے اوپر بجلی بن کر گری تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے مظاہرین نے M2 جو موٹر وے ہے اس کو کھود دیا ہے۔ یہ کیوں کیا گیا ہے؟ بظاہر تو اس کا مقصد یہی لگتا ہے کہ رستے میں رکاوٹ ڈالی جائے، لیکن اس کا بنیادی مقصد یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی ریاست کی املاک کو نقصان پہنچایا جائے، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں تکلیف میں بھی رہیں، اور پھر جو پاکستان کے ایک ریاست کی حیثیت سے اثاثے ہیں ان کو بھی تباہ و برباد کیا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان جب سے بنا ہے 2 ہی چیزیں ہم نے بنائی ہیں، ایک ہمارے پاس نیوکلیئر پلانٹ ہے اور ایک ہمارے پاس موٹر وے ہے۔ اس کے علاوہ ان 74 برسوں میں ہم نے سیاسی جنگیں، آمریت کا جبر اور یہ سب کچھ بہت دیکھا ہے، لیکن پاکستان کے لیے کیا کچھ ڈیولپ ہوا ہے؟ تو ایز سچ کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں بتانے کے لیے۔ وہی موٹر وے اور اس کی کھدائی شروع کر دی، اس کے اوپر ٹینٹ لگانے شروع کر دیے، اس کے اوپر کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا، اور المیہ یہ ہے کہ سارے واقعے کے دوران آپ دیکھ رہے ہیں پولیس ایک تماشائی بنی ہوئی ہے۔ نہ صرف تماشائی بنی ہوئی ہے بلکہ ان مظاہرین کے اور ان جتھوں کی مدد بھی کر رہی ہے۔ بہت جگہ جیسے گورنر ہاؤس لاہور میں اس طرح کا واقعہ آپ نے دیکھا تو پولیس بلکہ ہلہ شیری دے رہی ہوتی تھی مظاہرین کو کہ یہ گورنر ہاؤس ہے اور یہ ایک تاریخی پاکستان کی عمارت ہے، پاکستان کا اثاثہ ہے، اس کو جلا دو، گرا دو، بقول شیخ رشید تباہ و برباد کر دو۔ تو یہ کیا سائیکی ہے، یہ کیا سوچ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ آخری بات جو ہے وہ چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کرنی ہے۔ ان کی ایک ویڈیو پچھلے دنوں منظر عام پر آئی جس میں وہ جو ٹریفک بند کی ہوئی ہے اس کے حوالے سے غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو وہ ویڈیو تو پاکستان میں ایسے ہی بن جاتی ہے، کسی کی بھی بن جائے تو کوئی سوال نہیں اٹھاتا۔ یہ ویڈیو بنی کوئی ایسی نازیبہ ویڈیو نہیں ہے، لیکن ایک چیف جسٹس کی، اور وہ جو ہے سڑک سے ٹریفک ہٹوا رہا ہے، تو انہوں نے اس پہ اعتراض کیا۔ حالانکہ ہر پاکستانی کو اس اعتراض کا حق حاصل ہے کہ آپ کی بلا وجہ کوئی ویڈیو نہیں بنا سکتا، نازیبہ اور زیبہ جو بھی ہے، لیکن آپ کی اس طرح کی ویڈیو کوئی بنا کے سوشل میڈیا پہ وائرل نہیں کر سکتا، یہ جرم ہے۔ لیکن چونکہ ہم پاکستانی، ہمیں ہیومن رائٹس کا اور جمہوری حقوق کا کوئی خاص علم نہیں ہوتا، ہمارے لیے جمہوریت یہی ہوتی ہے 5 سال کے بعد الیکشن میں اپنی پسندیدہ پارٹی کو ووٹ ڈالنا ہے اور پھر اس کے رحم و کرم پر باقی 5 سال گزارنے ہیں۔
تو قاضی فائز عیسیٰ کی ویڈیو جب وائرل ہوئی پھر اس پہ انہوں نے 2 صفحات لکھے اور ان صفحات کو بھیجا گیا، میڈیا تک بھی وہ ریلیز ہوئے ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو سڑکوں کو بند کرنا، عام آدمی کے لیے تکالیف پیدا کرنا، اس کے راستے کو، اس کی راہ گزر کو بند کرنا، یہ بنیادی طور پر حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے انحراف ہے۔ اور اس کے جواب میں انہوں نے وہ جو 2 صفحات لکھے اس میں قانونی دلائل بھی دیے کہ کس طرح یہ اس عظیم ہستی کے فرمان سے انحراف ہے اور کس طرح اس ساری معاملے کو جو ہے ختم ہونا چاہیے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو جمہوریت میں احتجاج کا حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی احتجاج کا بالکل حق ہے، لیکن احتجاج کے ذریعے عام آدمی کی زندگی کو برباد کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیے اس کے بارے میں بھی کچھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر کی۔ ایک تو اعزاز سید، ہمارے دوست ہیں اعزاز سید عمر چیمہ، انہوں نے بہت اچھا ویلاگ کیا کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے استعفیٰ کیوں دیا یا ان سے استعفیٰ کیوں لیا گیا۔ ان کا یوٹیوب چینل ہے ٹاک شاک، اس میں انہوں نے بہت مکمل پروگرام کیا اور وہ آپ ضرور سنیں اور سبسکرائب بھی کریں۔ لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر کی پرسنالٹی کے زیادہ تر اسپیکٹ انہوں نے بتا دیے۔ انہوں نے بتا دیا کہ یہ بنیادی طور پر تاجی کھوکھر ان کے چچا ہیں، ان کے والد ڈپٹی اسپیکر پاکستان رہے ہوئے ہیں اور نیشنل اسمبلی کے نواز کھوکھر صاحب، اور وہ جو بیک گراؤنڈ ہے تاجی کھوکھر والا وہ ایک طرح سے ٹیبو ہے، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کبھی اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میری بھی مصطفیٰ نواز کھوکھر سے ایک آدھ ملاقات ہے، اور میں نے بھی اس طرح کی بہت سی باتیں سنی ہوئی تھیں جو تاجی کھوکھر صاحب کے حوالے سے تھیں، لیکن میں اس ملاقات کے بعد میرا تاثر بالکل بدل گیا۔ اور ان کا ایک ایسا کارنامہ ہے جو ابھی تک مینشن نہیں ہو رہا مصطفیٰ نواز کھوکھر کا، وہ میں آپ کو اس ویلاگ میں ضرور بتاؤں گا۔ وہ خیر مصطفیٰ نواز کھوکھر بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، انگلینڈ سے ڈگری کی ہوئی ہے اور کافی زیادہ انلائٹنڈ قسم کے آدمی ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کی ہے، اور شہباز گل کے معاملہ ہو، اعظم سواتی کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو تو وہ اس کے اوپر بلند آواز بلند کرتے ہیں۔ انہوں نے ٹیلی ویژن میں ایک ٹاک شو بھی کیا، اور وہ ٹاک شو بڑا اچھا آئیڈیا تھا، نیو ٹی وی پہ ہوا تھا، جس میں مصدق ملک نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے مصطفیٰ نواز کھوکھر اور فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ بات کرتے تھے، اور وہ اچھا پاپولر آئیڈیا تھا۔ پھر وہ پروگرام ختم ہو گیا۔ سنا ہے کہ ابھی تک ان کے جو پیسے بنتے تھے ایز اینکر یا پارٹیسپینٹ، ان کی ادائیگی نہیں ہوئی یا ہونے والی ہے، کچھ اس طرح کی، کچھ 2 سال پہلے پروگرام ختم ہو گیا ان کا۔ تو مصطفیٰ نواز کھوکھر جو پارٹی کی، ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ سیاستدان اپنی پارٹی کی فرما برداری میں بنیادی چیزیں بھول جاتے ہیں، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کو بھی پہلے بھی تنبیہ کی گئی کہ یہ جو اعظم سواتی کا معاملہ ہے اور ان کو برہنہ کر کے مارنے والا جو معاملہ ہے، یا ان کی ویڈیو کے حوالے سے، یا جس پریس کانفرنس میں وہ روئے تھے، تو اس کے حوالے سے بہت زیادہ کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو شخص انسانی حقوق کا علمبردار ہو وہ اس طرح کی بات ضرور کرے گا اور پارٹی لائن سے ہٹے گا، تو وہ ہٹے، اور پہلے بھی ان کو وارننگز ہو چکی تھیں، تو وہ اس کے بعد ان سے استعفیٰ طلب کر لیا گیا، استعفیٰ منظور بھی کر لیا گیا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر جیسے لوگوں کا سینٹ میں نہ ہونا جمہوریت کا اور پارٹی، پیپلز پارٹی کا بڑا نقصان ہے۔ پیپلز پارٹی میں بڑے لائق لوگ ہیں، لیکن دیکھیے تاج حیدر صاحب ہیں، فرد اللہ بابر ہیں، رضا ربانی ہیں، اور ہمیشہ انٹلیکچوئلز کی جو پارٹی ہے وہ پیپلز پارٹی سمجھی جاتی ہے، اور نون لیگ میں اس طرح کے لوگ بہت
کم ہیں، ناپید ہیں جو اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں، جو انسانی حقوق کے حوالے سے اس طرح بلند آواز کر سکتے ہیں۔ ایک پرویز رشید صاحب کا نام آتا ہے، لیکن باقی سارے لوگ اس طرح جو ہے کوئی زیادہ نامی نہیں ہے۔ مسنگ پرسن کے حوالے سے بھی مصطفیٰ نواز کھوکھر بات کرتے ہیں۔ میرے لیے جو مصطفیٰ نواز کھوکھر کا سب سے بڑا کارنامہ تھا جب وہ سینٹ میں تھے، وہ یہ تھا کہ پاکستان میں ڈسیبلٹی بل، معذور افراد کے حوالے سے ایک بل پاس ہوا جو کہ مدتوں سے خواہش تھی معذور افراد کے پاکستان کی کہ کوئی قانون سازی کی جائے۔ اس بل پہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا، اور نہ ہی پولیٹیکلی یہ بہت فائدہ مند ہے کہ اس طرح کی چیزیں بات کریں اور کو کریں۔ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو انسانی حقوق کی علمبرداری کے حوالے سے معروف ہو۔ تو مصطفیٰ نواز نے ذاتی کو، یہ شاید اس کمیٹی کے چیئرمین تھے جنہوں نے وہ ڈسیبلٹی بل منظور کرایا۔ اگرچہ اس ڈسیبلٹی بل میں بہت سارے سقم موجود ہیں، بہت ساری چیزیں امپروو ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کٹ اینڈ پیسٹ کر کے بنایا گیا، باہر سے لیا گیا، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس موضوع کو کوئی حتمی قانونی شکل دی گئی ہے، اور ڈسیبل لوگ جو ہیں پاکستان کے بہت اگنورڈ لوگ ہیں، تو ان کے بارے میں کسی نے بات کی، قانون سازی کی، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور وہ قانون پاس بھی ہو گیا۔ تو میں اسے مصطفیٰ نواز کھوکھر کا بہت بڑا کارنامہ سمجھتا ہوں۔ کیا مصطفیٰ نواز کھوکھر کے دوسری پارٹیوں سے رابطے ہیں؟ دیکھیے، اس لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے رابطے تو ہوئے ہیں۔ اب مسلم لیگ نون سے بھی ان کے رابطے کافی پرانے ہیں، اور یہ رابطے اچھے لیول پہ ہیں، اعلیٰ قیادت کے لیول پر ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ مسلم لیگ نون نے کوئی ایسی سازش کر کے مصطفیٰ نواز کو نکلوایا کہ مصطفیٰ نواز جو ہیں وہ ان کی پارٹی میں آ سکیں، تو یہ بات غلط ہوگی۔ لیکن اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے پاس کوئی اچھا کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ اسلام آباد میں، پنڈی میں تو ہے، حنیف عباسی صاحب ہے، لیکن اسلام آباد میں کوئی اچھا کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ اگر مصطفیٰ نواز سینٹ کے نشست وہ چھوڑ چکے ہیں، اگر وہ پارٹی چھوڑنے کا سوچتے ہیں، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ کسی سٹیج پر مسلم لیگ نون ان کو بڑے کھلے ہاتھوں سے ویلکم کرے گی، کیونکہ وہ اس طرح کے لوگوں کی پارٹی میں ضرورت ہے، اس طرح کے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ والے اور اس طرح کے سوچ والے لوگوں کی۔ اور لیکن مسلم لیگ نون میں بھی ظاہر ہے خدشہ یہی پیدا ہو جائے گا کہ یہ پارٹی لائن کو اس طرح ٹو نہیں کرتے جس طرح باقی لوگ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا آدمی جو پڑھا لکھا اور دلیر آدمی ہوتا ہے، وہ سارے سسٹم کے لیے خدشہ، خطرہ بن جاتا ہے، تو اس کو سسٹم سے نکال دیا جاتا ہے کسی نہ کوئی ہیلا بہانہ کر کے، اور یہی مصطفیٰ نواز کے ساتھ ہوا ہے۔ اچھا جی، اب دوسری بات پہ آ جاتے ہیں ارشد شریف مرحوم کے حوالے سے۔ بہت سی باتیں چل رہی ہیں، بہت سے جرنلسٹ بہت سی باتیں کر رہے ہیں، تو میں اس میں سے حتمی بات میں اگر یہ کہوں کہ مجھے 100% طور پر یہ نہیں پتا کہ ان کے اوپر تشدد ہوا، ان کی انگلیاں، یہ سوشل میڈیا بہت چل رہا ہے، ان کی انگلیاں توڑ دی گئیں، 3 گھنٹے تشدد ہوا، بڑا ظلم ہوا، پھر اس کے بعد انہیں قتل ہوا۔ لیکن میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا کہ جس کا مجھے حتمی طور پر پتہ ہے۔ کچھ اس کا کھرا مل گیا ہوا ہے، اور اس کا کھرا کہیں کے پی کے ایم کے اندر جو ہے وہاں پہ معاملات ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک پریس کانفرنس ضرور متوقع ہے، اور وہ پریس کانفرنس جو ہے جب ہوگی تو پتہ یہ چلے۔ میں بہت زیادہ الیبوریٹڈ طریقے سے یہ بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ پریس کانفرنس ہو جائے تو پھر اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن اس پریس کانفرنس کے نتیجے میں کافی بھونچال آئے گا، اور یہ تحریک انصاف کے کچھ سابق لوگ ہیں، ان کے نام
بھی اس حوالے سے آ رہے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ قتل کی سازش میں شامل تھے، یا یہ تو پریس کانفرنس میں ہی پتہ چلے گا، لیکن ارشد شریف کی آخری لمحے تک معاونت وہ کر رہے تھے۔ اور خیر اس موضوع کو ابھی رہنے دیجئے، وہ پریس کانفرنس آ جائے تو پھر اس کے بعد بات کی جا سکتی ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ آئے گا۔ کافی خوفناک صورتحال پاکستانیوں کو نظر آئے گی، جو کچھ نظر آ رہا ہے بہت کچھ اس کے علاوہ بھی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں جی کہ بڑی خبر چلی، جیو پہ بھی چلی، باقی چینل پہ چلی، کہ تحریک انصاف کے مظاہرین نے M2 موٹر وے کو کھود دیا، اور کچھ زیادہ نہیں بنایا پاکستان نے 75 سال میں کہ جس کو ہم دنیا کی نظروں میں دکھا سکیں۔ ہمارے کوئی رشتہ دار اگر کہیں کسی باہر کے ملک سے آتے ہیں، ہمیں لاہور یا پشاور جانا پڑتا ہے، تو ظاہر ہے ہم موٹر وے کے ذریعے جاتے ہیں، تو جب تک وہ موٹر وے پہ رہتے ہیں ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے، تو وہ بار بار یہی بات کر رہے ہوتے ہیں، بھئی پاکستان نے بڑی ترقی کر لی ہے، پاکستان تو بڑا ماڈرن ہو گیا ہے اور بڑا ڈسپلنڈ ہو گیا ہوا ہے، دیکھیں سپیڈ لیمٹ کا بھی خیال کیا جا رہا ہے، ریسٹ ایریاز بھی بنے ہوئے ہیں، سڑک بھی 4 رویا ہے، اور بڑا پرسکون ماحول ہے۔ ہاں البتہ جیسے ہی وہ موٹر وے سے ہم اپنے گیسٹ کو اتار کے لے کے جاتے ہیں اور شہر میں داخل ہوتے ہیں، چاہے وہ لاہور شہر ہو، پشاور شہر ہو، تو پھر انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان نے نہیں ترقی کی، ایک موٹر وے ایک اچھی چیز بن گئی ہے۔ اب اسی موٹر وے کے درپے ہوئے ہیں تحریک انصاف والے، تباہ کر رہے ہیں اس کو، اور قومی اثاثہ ہے، ریاست کی ملکیت ہے، اس پہ ٹینٹ لگا رہے ہیں، کہیں اس کو کھود رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس سے اگر ایک جگہ سے کھود دیں تو پوری ٹریفک بلاک ہو جائے گی، راولپنڈی اسلام آباد کے راستے بند ہو جائیں گے۔ یہ وہ کارنامے ہیں جس پہ کسی اور ملک میں لوگوں کو شرم آتی، لیکن تحریک انصاف والے فخریہ طور پر یہ کارنامے پیش کرتے ہیں کہ ہم نے M2 کو کھود دیا ہے، جو کہ بہت تکلیف دہ بات ہے، المناک بات ہے کہ ہم اپنی ریاست کو سیاسی مقاصد کے لیے کس طرح نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اس پہ جو معاملات ہمیں لگ رہے ہیں اس سے یوں لگتا ہے کہ یہ تو اور چیزیں بھی جلائیں گے۔ پارلیمان پہ حملہ، پی ٹی وی پہ حملہ، آپ کو یاد ہی ہوگا عارف الوی کی فون کال، عمران خان کی فون کال، اس کے کیا مقاصد تھے کہ جو کچھ پاکستان میں تھوڑا بہت بنا ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے، چاہے وہ فزیکل ہو یا نظریاتی ہو۔ ایک مثلا ہم نے آئین بنایا، اس کو تباہ کر دیں، ہم نے چند چیزیں بنائی ہیں اس کو تباہ کر دیں۔ اب 2 ہی چیزیں بنائی ہیں نا، ایک ایٹم بام ہے اور ایک اس کے بعد موٹر وے ہے۔ ایٹم بام کو بھی آپ نے وہ فرم ہائر کر لی ہے جس کا مقصد ہی پاکستان میں ایٹم بام کو ختم کرنا ہے، اور عمران خان نے اس کو اپنے لابسٹ کے طور پر انٹروڈیوس کرایا ہے۔ آخری بات قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ کسی کی بھی ویڈیو بنا کر اسے وائرل کرنا، یہ تو بڑا آسان سا وتیرہ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں کی گھروں کی اور ذاتی معاملات کی، چاہے وہ ازدواجی ہیں یا نہیں، یہ جو ہے وائرل ہو جاتی ہیں، نہ پتہ چلتا ہے کس نے ریکارڈ کی، نہ پتہ چلتا ہے کیوں ریکارڈ کی۔ تو یہ جو وائرل ہونے والی ویڈیوز ریکارڈ کرنا، پہلا جرم وہ ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ جو ہے، ہاں اس میں وہ معاملہ مختلف تھا جو عمران خان صاحب کی آڈیو لیک ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان تھے، ان کی ہر کال ان کے مطابق خود ریکارڈ ہوتی تھی، اور ہوتی ہے، دنیا کے ہر پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کی ہوتی ہے۔ کسی سٹیج پر وہ ملک کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس ریکارڈنگ کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ عام آدمی کی ویڈیوز جس طرح وائرل ہو جاتی ہیں، کسی سیاستدان کی، کسی وکیل کی، کسی جج کی، تو یہ ریکارڈ کرنا بنیادی طور پر جرم ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کی ویسے وہ پارکنگ سے گاڑیاں ہٹوا رہے ہیں اور ان کی ویڈیو وائرل کر دی گئی، جس پہ انہیں احتجاج بھی تھا ان کا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سڑکیں کیوں بند کی ہوئی ہیں، اور پھر انہوں نے آرٹیکل 15 کا آئین کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ عام آدمی کی زندگی کو مشکل بنانا یہ خلاف آئین ہے۔
پھر انہوں نے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اور اسوہ حسنہ کو بھی موضوع بنایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کی زندگی عذاب کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے انحراف بھی ہے۔ ظاہر ہے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا انسانی حقوق کا علمبردار تو تاریخ انسانی میں کوئی نہیں آیا، اور ان کے اعمال سے ہم نے سیکھنا ہے۔ تو وہ اعمال تو ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ انسانوں کا، انسانی حقوق کا احترام کیا جائے، لوگوں کو اذیت نہ دی جائے، لوگوں کی زندگیوں کو مشکلات میں نہ ڈالا جائے۔ لیکن دوسری جانب ہم کیا دیکھ رہے ہیں، 15-20 لوگ ہیں جنہوں نے ہر سڑک پر قابو کیا ہوا ہے، اور یہ کیوں اس وجہ سے قابو کیا ہوا ہے کہ حکومتیں ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ 4 بندے آئیں پولیس والے، تو یہ احتجاج کرنے والے نظر نہ آئیں، تو وہ 4 بندے نہیں آ رہے۔ کیوں نہیں آ رہے؟ انہیں صوبائی حکومتوں کی مدد حاصل ہے۔ یہ احتجاج صوبائی حکومتوں کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، اور حالانکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ فرما دیا ہے کہ یہ جب سعودی ولی عہد آئیں گے تو اس وقت کوئی احتجاج نہیں ہوگا، لیکن کیا کوئی شخص اس مملکت خداداد میں عمران خان کے کسی وعدے پر یقین کر سکتا ہے؟ انہوں نے تو کہا تھا ہم نے IMF سے قرضہ بھی نہیں لینا، اور اگر لیا تو خودکشی کر لیں گے۔ آج تک لوگ اس خودکشی کا انتظار کر رہے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔